إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 133 تا 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہودیت، نصرانیت یا بت پرستی تھا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔
اس آیت میں یہود کو تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت پر مغرور نہ ہوں۔ یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ان آیات سے جو سب سے اہم بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ تم جو اعمال اخلاص کے ساتھ کرو گے اللہ کے ہاں وہی قبول ہوں گے۔ یقیناً وہ عظیم لوگ تھے اور گزر چکے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے، تم اپنے اعمال کرو جس کا تم نے حساب و کتاب دینا ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء، گواہ، شہید کی جمع شہداء، گواہ، اذ جب، حاضر، آئی، یعقوب الموت، یعقوب پر موت، اذ قال، جب اس نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے۔ لی کا معنی عام طور پر کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب یہ لفظ لی اسم کے شروع میں آئے اور اس سے پہلے فعل قال، یقول، یقولون، اقول، تقول یعنی قول سے تعلق رکھنے والے افعال آ جائیں تو لی کی بجائے سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور بنی ہی کے آخر میں جو ہی ہے اس کا ترجمہ اپنے، اور یہ لفظ ہے بنینا، اصل لفظ ہے بنینا، تو ہی ضمیر کے ساتھ ملا کر لکھنے کے لیے نون لکھنے میں نہیں آتا۔ لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، ما کے بہت سارے معنی ہیں۔ ما کا جنرل معنی ہوتا ہے جو یا جس، اور کبھی کبھی کون یا کس، اور کبھی اس کا ترجمہ نہیں نہ بھی ہو جاتا ہے اور کہہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ کون کس والا ہے۔ ما کس کی، تعبدون، تم سب عبادت کرو گے۔ تعبدون میں تا جو کہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے ترجمہ تم، واو نون جو کہ واو الف واو نون اور یا نون کے گروپ میں سے جمع مذکر کی علامت ہے۔ باقی لفظ ہے عبد، عبد کا معنی ہے بندہ، عبد کا معنی عبادت، عبد، عابد، معبود، عبادت، تم سب عبادت کرو گے۔ من بعدی، میرے بعد، من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہے، اس لیے اس من کا ترجمہ لفظوں میں نہیں کیا جائے گا، اور بعد کے آخر میں جو یا ہے یہ متکلم کی ہے، اس کا ترجمہ اسم کے آخر میں میرے، میری کیا جاتا ہے۔ قالوا، ان سب نے کہا، بچوں نے جواب دیا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، کاف زبر کا، کاف زیر کی، اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی۔ کون ہیں تیرے آباء و اجداد؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، ایک معبود کی، یعنی 3 دفعہ تاکید ہے۔ پہلے تیرے معبود کی، تیرے باپ یعنی آباء و اجداد کے معبود کی، پھر آباء و اجداد کی تحدید اور تخصیص بھی کر دی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، اور تیسری مرتبہ مزید وضاحت کے ساتھ الہ واحدہ، ایک معبود جو کہ اللہ ہی ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، سب فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تل کا، وہ، امتن، ایک گروہ تھا، قد خلت، یقیناً گزر چکا، خلت کے آخر میں تا ساکن ہے جو کہ فعل ماضی کے آخر میں آنے والی علامات میں سے ہے، تا، تی، تو اور تا ساکن واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ قد خلت، یقیناً گزر چکا، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ کسبت میں بھی یہ وہی واحد مؤنث کی تا ہے جو کہ فعل ماضی کے آخر میں آئی ہے، کسبت، اس نے کمایا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔
کسب حلال وہبی اور کسبی بھی بولا جاتا ہے۔ ولا تسألون، اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے۔ تسألون میں تا جو ہے یا تا حمزہ نون میں سے، واو اور نون جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت۔ اصل لفظ سوال ہے، سوال سائل مسئول، اور مسئولہ صورت اردو میں بولا جاتا ہے۔ عما اس کے بارے میں جو، یہ عن پلس ما ہے، ان کے ساتھ شد کو بھی سرخ رنگ ہونا چاہیے، سافٹ ویئر میں اس کی سہولت نہیں ہے۔ عما اس بارے میں جو، کانو تھے وہ سب، یعملون وہ سب کرتے یا عمل کرتے، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، باقی لفظ عمل ہے، عمل کا معنی ہی کرنا ہوتا ہے۔ عما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ سب عمل کرتے تھے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ام کنتم کیا تم تھے، دونوں بار بار آنے والوں میں سے، شہداء گواہ، شہید کی جمع شہداء، اذ حضرا جب حاضر ہوئی پیش آئی یعقوب کو موت، اذ قال جب اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس چیز کی تم سب عبادت کرو گے، تعبدون عبد سے، عبد عابد معبود عبادت، من بعدی میرے بعد، قالوا ان سب نے کہا، نعبد الہک ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، الہ الہ العالمین توحید الوہیت، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کی، الہ واحدہ جو کہ یقیناً ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، مسلم اسلام کہتے ہی فرما برداری کرنے والے کو ہیں۔ تلک امتن یہ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، قد خلت یقیناً گزر چکا، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا۔ ما کا معنی جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، کسبت اس نے کمایا، چونکہ اس کا اشارہ جو ہے اس نفس کی طرف ہے اس لیے لفظ مؤنث ہے، اور کسب حلال کسبی اور وہبی دونوں اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سب سوال کیے جاؤ گے، سوال سائل مسئول، عما اس چیز کے بارے میں جو، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، کانوا یعملون وہ سب کرتے تھے، عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے خلط، جس کا معنی ایک گروہ گزر چکا۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں جو کہ بطور علامات ہم معلم القرآن میں اچھی طرح پڑھ اور سمجھ چکے ہیں۔ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو کہ 65% ہیں اور اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا، اس کی رحمت ہے جس کہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے اور سمجھتے سمجھاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ طالب علموں میں سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، برکتوں والا مالا مال رزق عطا فرمائے، اور اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔